بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 113 میں غسل میت کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ سیکت ہونے والے بچے کے غسل کا کیا حکم ہے؟ غسل میت کی تعداد کیا ہے؟ غسل آب سدر کا معنی اور مفہوم، غسل آب کافور کا مفہوم اور غسل آب خالص کی حقیقت بیان کی جائے گی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمُسْلِمِ مَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنَ الْفِرَقِ كَالْخَارِجِ وَالنَّاصِبِ وَالْمُجَسِّمِ وَإِنَّمَا تَرَكَ اسْتِثْنَاءَهُ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْإِسْلَامِ حَقِيقَةً وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِ الطِّفْلُ وَلَوْ سِقْطًا اذا كان له 4 اشهر ولو كان دونها لف في خرقة ودفن بغیر غسل۔ سابقہ بحث میں بیان ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان اور جو لوگ مسلمان کے حکم میں ہوتے ہیں ان کو غسل دینا، غسل میت دینا واجب ہوتا ہے، لیکن مسلمان سے استثناء کیے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، جدا کیے گئے ہیں۔ من حکم بکفرہ من الفرق، وہ لوگ کہ جن کے کفر کا حکم لگایا گیا ہے، من الفرق جو فرقے ایسے ہیں کہ جن کے کفر کا حکم لگایا جاتا ہے تو وہ مسلمان سے جدا ہوں گے، ان کا غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ کل خارجی، جیسے کہ خارجی ہیں۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو اہل نہروان تھے اور امام علی علیہ السلام سے یا امام حق سے جنگ کرنے والے تھے۔ والناصبی وہ لوگ ہیں جو دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت سے، گالیاں نکالتے ہیں اور ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ والمجسم اور وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جسم اور جسمانیات کے قائل ہیں، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اسے ایک بت کی طرح ثابت کیا جائے۔ تو مسلمان جو مشہور فرق ہیں ان میں سے تو ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ بعض شاذ فرقے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں، اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں یا ان سے جنگ رکھتے ہیں یا خدا کے جسم و جسمانیات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو بعض وہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شرعاً محکوم بالکفر ہیں، تو ان کے غسل کا بھی حکم جدا ہوگا۔ خارجی کون ہوتے ہیں؟ وہ ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے، انہوں نے امام کے ساتھ علم جنگ بلند کیا تھا اور اس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ اور ناصبی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت پر سب و شتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اور مجسمی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور جسمانیات کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک بت کی طرح قرار دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی استثناء ہوں گے۔ انما ترک استثناءہ لخروجہ عن الاسلام حقیقتاً۔ اب شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان فرقوں کو جدا کرنا چاہیے تھا۔ شہید اول اپنے کلام میں اس کو جدا کرتے اور استثناء کرتے۔ فرماتے ہیں شہید اول نے ان کو استثناء کرنا اور جدا کرنے کو ترک کیا ہے، یعنی ان کو جدا نہیں کیا۔ لخروجہ عن الاسلام حقیقتاً، چونکہ ایسے لوگ تو خود بخود اور حقیقت میں بھی اسلام سے خارج ہیں۔ جو بندہ حق کے امام کے ساتھ یا جناب علی اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو یا ان کو گالیاں نکالتا ہو، ان کو قتل کرتا ہو، تو اس کو کیسے مسلمان سمجھا جا سکتا ہے؟ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا، اگرچہ ظاہری طور پر اس کو مسلمان بھی کہا جاتا ہو، لیکن جو بندہ رسول کو قتل کرے یا رسول کی آل کو قتل کرے تو اس کے بارے میں اسلام حقیقی کا وہ جو ہے نا جی حقدار نہیں ہو سکتا۔
وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِ الطِّفْلُ، اور مسلمان کے حکم میں داخل ہے بچہ بھی، وَلَوْ سِقْطًا، اگرچہ کہ وہ بچہ ساقط ہو گیا ہو، ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا ہو یا اس سے گر گیا ہو۔ اذا کان لہ 4 اشہر، اگر مسلمان کا بچہ جنین 4 ماہ کا مکمل ہو جائے تو اس کو غسل دینا واجب ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ دُونَهَا، اگر 4 مہینے سے کم تر ہو، لُفَّ فِي خِرْقَةٍ، تو کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، لُفَّ لفافہ لپیٹنا، وَدُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ، اور اسے غسل کے بغیر دفن کر دیا جائے۔ تو اب مسلمان اور جو مسلمان کے حکم میں ہیں ان کو غسل دینا واجب ہے۔ غسل میت جو ہوتا ہے، یہاں پر غسل مس میت لکھا ہوا ہے، صحیح وہی ہے کہ غسل میت مراد ہے۔ تو وہ جو غسل میت ہے وہ 3 غسل میت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیری کے پتوں سے اس کو غسل دیتے ہیں، بے سدرے، یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دیتے ہیں، اے بماء مصاحب لشیء من السدر، یعنی کچھ بیری کے پتے اس میں ملا کر اس پانی سے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ پہلا غسل بیری کے پتوں سے ہوتا ہے۔ وَأَقَلُّهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُهُ، اور اس کی کم ترین مقدار یہ ہے کہ اس پر بیری کا ملانا صادق آئے اور اس کو بولا جائے کہ اس میں بیری کے پتے ملائے گئے ہیں۔ اس کی کم ترین مقدار ما یطلق علیہ، جس پر نام بولا جائے، اسمہ، اس بیری کے پتے ملانے کا نام بولا جائے۔ وَأَكْثَرُهُ أَلَّا يَخْرُجَ بِهِ الْمَاءُ عَنِ الْإِطْلَاقِ، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار یہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ بھی بیری نہ ملا جائے کہ وہ آب مطلق ہونے سے خارج ہو جائے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ چونکہ غسل جو دینا ہے وہ آب مضاف کے ذریعے تو غسل صحیح نہیں ہوتا، تو آب سدر یا آب کافور کے ساتھ جو اس کو غسل دینا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ اس میں بیری کے پتے مخلوط کر دیے جائیں اور جناب علی کافور اتنی زیادہ ہو کہ وہ آب مضاف بن جائے، بلکہ اتنا ڈالیں کہ اس میں نام صادق آ جائے کہ اس میں بیری ملائی گئی ہے یا کافور ملایا گیا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ کافور یا بیری کا ہی وہ نچوڑ شمار ہو جائے۔ اکثر اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار اللہ یخرج بہ الماء اتنی ہونی چاہیے کہ اس سے پانی اطلاق سے اور مطلق پانی ہونے سے خارج نہ ہو۔ فی الغسلۃ الاولی، یہ پہلا جو اس کو غسل دینا ہے اس میں اس کو آب سدر کہیں گے۔ ثم بماء مصاحب لشیء من الکافور، پھر اس کو کافور ملے ہوئے پانی سے دوسرا غسل دیں گے، یعنی کافور، کچھ کافور ملے ہوئے پانی سے اس کو دوسرا غسل دیں گے۔ اور اس کا بھی عنوان جو ہے نا جی غسل مس آیا ہوا ہے، حالانکہ یہ غسل میت ہے۔ دوسرا غسل کیا تھا؟ آب کافور کا تھا۔ ثم یغسل ثالثا بالماء القراح، پھر تیسرا غسل اس کو دیں گے آب خالص سے، قراح میں نا خالص، خالص پانی سے اس کو تیسرا غسل دیا جائے گا۔ وَهُوَ الْمُطْلَقُ الْخَالِصُ مِنَ الْخَلِيطِ، وہ آب مطلق ہوگا جو کسی بھی چیز کی ملاوٹ سے خالص ہوگا، اس میں کوئی چیز نہیں ملائی جائے گی۔ بمعنی کونہ غیر معتبر فیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا ملانا معتبر نہیں ہے، جیسے پہلے پانی میں سدر ملایا گیا تھا، دوسرے میں کافور ملایا گیا تھا، تیسرے میں کوئی چیز ملانا شرط نہیں ہے۔ لا ان صلبہ عنہ معتبر، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اصلاً کوئی چیز اس میں ملی ہوئی ہو تھوڑی بہت تو پھر وہ کیا ہے اس سے ہم غسل بھی نہیں دے سکتے۔ سلب یعنی مکمل طور پر اس سے ہر چیز کا منفی ہونا اور کوئی چیز اس میں ملی ہوئی نہ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مَاءً مُطْلَقًا، تیسرے پانی کا معنی یہ ہے کہ وہ آب مطلق ہو، تیسرا پانی جو ہے وہ آب مطلق ہونا چاہیے، اس میں شرط ہے کہ وہ آب مطلق ہو، بس اس سے پھر غسل دے سکتے ہیں۔
تو اب معلوم ہو گیا کہ جو واقعی مسلمان ہیں ان کو غسل دینا واجب ہے، اور 4 مہینے کا بچہ اگر سقط بھی ہو جائے تو اس کو غسل دینا واجب ہوتا ہے۔ اور یہ جو غسل ہوتے ہیں میت کے، وہ 3 غسل ہوتے ہیں۔ ایک آب سدر سے ہوتا ہے لیکن اس کو مضاف نہ بنا دیں، اور ایک آب کافور سے ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑی مقدار میں ہونی چاہیے، اور تیسرا غسل کیا ہوتا ہے، آب خالص سے ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی چیز ملانا شرط نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی بہت کوئی چیز ملی ہوئی ہو اور وہ آب خالص ہونے سے خارج نہ ہو تو پھر اس سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ دلیلوں کی طرف بھی توجہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اگر 4 مہینے کا سقط ہو تو اس کو بھی غسل دینا واجب ہے، یہ زرارہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، السقط اذا تم له 4 اشہر غسل، جنین جو سقط ہو جاتا ہے اگر 4 مہینوں کا ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ یہ ابواب غسل میت میں 12واں باب ہے وسائل الشیعہ میں، تو اس کی یہ 5 نمبر حدیث ہے۔ اچھا، اگر وہ اس سے کم عمر کا ہو تو پھر اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں، اور غسل دینا واجب نہیں ہے۔ معتبر میں محقق ہلی نے اسے علماء کی طرف نسبت دی ہے، حدائق ناظرہ میں یوسف بحرانی اخباری نے اسے اصحاب کی طرف نسبت دی ہے، اور معتبر میں محقق ہلی نے فرمایا لم اقف علی مستندہ، مجھے اس کی دلیل روایت کی صورت میں نہیں ملی، حالانکہ محمد بن فضیل کی روایت ہے کتبت الی ابی جعفر اسألہ عن السقط کیف یصنع بہ، کہ سقط جو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے، فکتب الی، امام نے تحریر فرمایا السقط یدفن بدمہ فی موضعہ، اسے مثلا دفن کر دیا جائے، اس کو غسل وغیرہ نہیں بیان فرمایا۔ تو پہلا غسل صدر کے ساتھ ہوتا ہے، صحیح عبداللہ ابن مسکان امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ میں نے غسل میت کے بارے میں سوال فرمایا تو امام نے فرمایا اغسلہ بماء و سدر، پانی میں وہ سدر ملی ہوئی ہو، ثم اغسلہ علی اثر ذلک غسلۃ اخری بماء و کافور و ضریرۃ ان کانت، اس میں پانی اور تھوڑا سا کافور اور ضریرہ ملا لیں۔ اغسلہ الثالثۃ بماء قراح، تیسرا اسے خالص پانی سے غسل دیں۔ قلت 3 غسلات لجسدہ کلہ، قال نعم، 3 غسل اس کے پورے بدن کو دینے ہیں، فرمایا ہاں۔ سلار نے اختلاف کیا ہے، اس نے ایک غسل جو ہے وہ خالص پانی کے ساتھ واجب قرار دیا ہے، محمد ابن مسلم کی روایت کی وجہ سے، امام باقر علیہ السلام سے ہے غسل المیت مثل غسل الجنوب، وہ غسل جنابت کی طرح اس کو ایک ہی غسل سمجھتے ہیں۔ زرارہ کی روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے عرض کی میت مات وہو جنوب کیف یغسل وما یجزیہ من الماء، کیسے اس کو غسل دیں اور کیسے پانی کون سا کافی ہے، قال یغسل غسلا واحدا یجزی ذالک للجنابت ولغسل المیت، ایک غسل اس کو دے دیں جو غسل جنابت کے لیے کافی ہوتا ہے اور میت کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے نا جی یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی جو روایت ہے وہ تو تشبیہ دیتی ہے کہ طریقہ غسل میت کا بھی غسل جنابت والا ہوگا، اور دوسری جو ہے وہ 2 سببوں کو، موت اور جنابت کو تداخل کے مقام پر ہے، یعنی غسل جنابت کے لیے علیحدہ غسل اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے 3 غسل تو ضروری ہیں، اور پہلے غسل میں تھوڑا سا سدر ملائیں گے، دوسرے میں تھوڑا سا کافور ملائیں گے، یہ مشہور ہے، اور صحیح ابن مسکان میں بھی ہے، اور صحیح یعقوب بن یقطین میں بھی ہے عبد صالح علیہ السلام سے، ثم یفاض علیہ الماء 3 مرات، فرمایا یجعل فی الماء شیء من السدر و شیء من الکافور، تھوڑا سا ملانا، یہ نہ ہو کہ بالکل زیادہ ہی ملا دیں۔ ابن حمزہ اور ابن سعید نے نفی کی ہے خلیطین کے اعتبار سے صدر اور کافور میں، لإطلاق ما دل علی انہ کا غسل الجنابت، کہ جو ہے نا جی چونکہ مطلق ہے غسل جنابت کی طرح، یعنی وہ گویا کہ آگئے
سلار تو ایک ہی غسل کو کافی سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ سدر اور کافور کو ملانا بھی شرط نہیں ہے بلکہ غسل جنابت کی طرح ہے، اور اگر ملا دیں تو وہ فضیلت اس کو شمار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ضعیف ہے، چونکہ وہ جو آب مثلا اس کو غسل جنابت کی طرح قرار دیا ہے تو وہ تشبیہ کے لیے تھا کہ طریقہ وہی ہے۔ اچھا، ترتیب جو ہے نا جی واجب ہے، پہلے آب صدر سے دیں، پھر آب کافور سے دیں، اور تیسرا آب خالص سے دیں، اور روایات نصوص بھی اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ ابن حمزہ نے ترتیب کو بھی معتبر اور شرط قرار نہیں دیا، چونکہ خبر حلبی میں اطلاق پایا جاتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، یغسل المیت ثلاث غسلات مرتن بصدر و مرتن بالماء یطرح فی الکافور و مرتن اخرى بالماء القراح۔ اس میں اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر اطلاق ہو تو دوسری نصوص کے ساتھ اس کو مقید کیا جائے گا۔ بہرحال یہ اختلاف نظر بھی بیان ہو گیا، اور اب اس میں تھوڑی سی کافور یا وہ ملانی ہے، کہیں اس کو آب مضاف بھی نہ بنا دیں۔ تو اس کے ساتھ نصوص میں تو اتنا ہو کہ پانی اس کو کہیں، اور مفید نے سدر کو ایک ریتل قرار دیا ہے، اور ابن البراج نے اس کو ایک ریتل اور نصف یعنی 1.5 ریتل قرار دیا ہے۔ کافور پر بھی وہ کافور کا نام صادق آنا چاہیے، اور اکثر جو ہے نا جی اتنا ہو کہ اس سے وہ مطلق ہونے سے خارج نہ ہو۔ شیخ صدوق اور مفید آدھا مسکال قرار دیتے ہیں، اور بعض نے کہا میں اس کی کوئی وجہ نہیں ملی، دلیل نہیں ملی۔ موثق عمار میں نصف حبہ آیا ہوا ہے، آدھا دانہ، اور مرسلہ میں یونس سے ہے حبات کافور، اور روایت مغیرہ میں امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ غسل علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأہ بالصدر والثانی 3 مثاقیل من کافور۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا جی کیا اختلاف یا روایات وغیرہ میں آیا ہوا چیزیں۔ آب قراح یعنی خالص پانی کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ تو سرائر میں ابن ادریس ہلی کہتے ہیں اس میں کوئی چیز نہیں ملی ہونی چاہیے، حتیٰ مٹی بھی تھوڑی بہت نہ ہو۔ تو مگر لفظ قراح جو ہے نا جی، اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ خالص ہونے سے مراد یہ کہ سدر و کافور سے خالی ہو، اگرچہ مٹی وغیرہ کوئی اور چیز اس میں مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 3 غسل ہیں جو میت کو دیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں تفصیل بیان ہو چکی ہے۔